ہمسائے میں ایک لڑکے سے میری دوستی ہو گئی تھی۔ وہ ملنے کے لیے مجھے چھت پر بلایا کرتا تھا، میں چلی جاتی تھی۔ موقع پاتے ہی ہم دونوں۔ میرا نام سعدیہ ہے، میری عمر اس وقت 22 سال ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کچھ غلطیاں کی ہیں جن کی سزا مجھے اب تک مل رہی ہے، یہاں تک کہ میں اپنی جان دینے تک کے لیے بھی تیار ہو گئی ہوں، لیکن مجھے میری کی ہوئی غلطی کی سزا کی معافی نہیں مل رہی۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا تعلق بہت ہی متوسط گھرانے سے تھا۔ میرے والدین بہت ہی شریف لوگ تھے۔ ہم لوگ 2 ہی بہنیں تھیں، دوسری مجھ سے چھوٹی تھی اور میں میٹرک کی پڑھائی مکمل کر لی تھی۔ ہمارے ساتھ والے گھر میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام شکیل تھا۔ شکیل دکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھا اور اس کے ماں باپ کے پاس بہت روپے پیسہ تھا۔ وہ بہت ہی امیر لوگ تھے اور ہم بس ایوریج سی فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم بچپن سے ہی ساتھ کھیلے اور پلے بڑے ہوئے تھے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے جا کر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ شکیل اور میرے درمیان دوستی بہت گہری ہو گئی تھی۔ ہم اکٹھے اسکول جایا کرتے تھے اور کھیلا کودا بھی اکٹھے کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بڑے ہوتے گئے اور کب یہ دوستی سے بات آگے نکلی مجھے اور شکیل کو پتہ ہی نہیں چلا۔ حالانکہ شکیل کو میں رگ رگ سے جانتی تھی اور بچپن سے جانتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی انسان اتنا گرا ہوا یا نیچ بھی ہو سکتا ہے۔ دراصل ہوا یوں تھا کہ میرے اور شکیل کے درمیان رابطے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ موبائل نمبر بھی ایکسچینج ہو چکے تھے۔ اب ہماری موبائل پر بھی بات ہونے لگی تھی۔ میرے ماں باپ کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ ہمارے درمیان ابھی تک رابطہ ہے، ورنہ وہ مجھے کب کے روک دیتے۔ میں نے ان سے چوری بات چیت کرنا جاری رکھی تھی۔ میری بہن کو اس چیز کا تھوڑا بہت اندازہ تھا، لیکن میں نے اور کسی کو نہیں بتایا تھا۔ شکیل سارے معاملات اپنے دوستوں کو بھی بتا دیا کرتا تھا۔ اب بات دوستی سے آگے نکل رہی تھی، دوستی سے کافی آگے جا نکلی۔ میں اور شکیل چھت پر ملا کرتے تھے۔ کبھی وہ میری چھت پر آ جایا کرتا تھا اور کبھی میں ان کی چھت پر۔ بس اسی طرح سے ہمارے بات آگے بڑھتی گئی اور اسی دوران میں نے شکیل کے ساتھ مل کر تمام حدیں بھی پار کر دی تھی۔ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں رہا تھا، سب کچھ ہم کر گزرے تھے۔ 1-2 بار یہ چیزیں ہوئیں، لیکن میں نے اور شکیل نے خوب انجوائے کیا۔ پھر شکیل کا یہ روز کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ وہ ہر تھوڑے دن بعد مجھے چھت پر ملنے کے لیے بلاتا تھا۔ میں انکار کرنے لگی تھی تو اس نے مجھے میری ویڈیو بھیج دی، کیونکہ اس نے چپکے سے میری ویڈیو بنا لی تھی۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ وہ کہتا کہ میں تمہاری یہ ویڈیو وائرل کر دوں گا اور تمہارے گھر والوں کو بھی دکھا دوں گا۔ مجبوری کے باعث میں چلی جاتی تھی، کیونکہ میرے پاس اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ اسی طرح معاملات چلتے رہے۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑے، اس کی منت کی، لیکن میری وہ ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کی اور کہا کہ پھر میں ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا۔ میں نے اپنے سونے کی بالیاں بیچ کر اس سے پیسے دے دیے۔ اس نے ان پیسوں کا موبائل لے لیا اور پھر مجھے بلیک میل کرنے لگا۔ خیر، ان سارے حالات سے تنگ آ کر میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم جو کرنا چاہتے ہو وہ کر لو، اور یہ بات میں نے نہ جانے کتنا حوصلہ کر کے کی۔ میں نے اپنے والدین کو بھی سچ سچ بتا دیا کہ میرے اور اس کے درمیان تعلق قائم ہوا ہے، جس کی ویڈیو اس کے پاس ہے، اور وہ مجھے بلیک میل کرتا ہے۔ میں نے اس روز کے جھنجٹ سے تنگ آ چکی تھی۔ اب آپ چاہیں تو مجھے رکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو گھر سے نکال دیں، کیونکہ میں نے جو غلطی کی ہے مجھے اسی کی سزا مل رہی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے کیے کی سزا
آپ لوگوں کو بھی ملے۔ خیر میرے والدین شکیل کے والدین کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تمہارا بیٹا ہماری بیٹی کو تنگ کرتا ہے۔ انہوں نے بڑی حقارت بڑے انداز میں میرے والد سے کہا کہ اس عمر میں بچے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اور مزے تو تمہاری بیٹی نے بھی پورے کیے تھے۔ یہ بات سننے کے بعد میرے باپ کی نظر جھک گئی تھی اور ان سے کہا کہ خدا کے لیے ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں، جو ہونا تھا سو ہو گیا، لیکن ہماری بچی کو تنگ نہ کریں۔ انہوں نے دھتکار کر میرے والدین کو گھر سے نکال دیا تھا، لیکن شکیل باز نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار مجھے چھت پر بلا رہا تھا، کہتا کہ آؤ اور میری ضرورت پورا کرو۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ بات تو وہ تھی جو نکل گئی تھی، تو اب میں کیوں بلیک میل ہوں؟ وہ مجھے ویڈیو کال کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ہمارا اب رشتہ صرف اتنا ہے کہ میں جب چاہوں اور جیسے چاہوں تمہیں بلاؤں گا، لیکن تم انکار نہیں کرو گی۔ میں نے بھی صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ تمہارا جو دل کرتا ہے کر لو، کیونکہ اپنے گھر والوں کی نظروں میں اور معاشرے والوں کی نظروں میں تو پہلے ہی گر چکی ہوں، اب میں اپنی نظروں میں مزید نہیں گر سکتی۔ یہ کہنے کے بعد میں نے فون بند کر دیا اور پھر پنکھے کے ساتھ اپنا دوپٹہ لٹکا کر میں کچھ کر گزرنے والی تھی کہ میرے والدین نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ ہم یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور کچھ عرصے کے بعد ہم نے وہ علاقہ بھی چھوڑ دیا اور ایک نئی جگہ پر شفٹ ہو چکے تھے۔ میں اپنے کالے ماضی کو بھلانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن وہ دردناک یادیں آج بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ میری چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی ہے، لیکن میں شادی کیسے کروں؟ میرے پاس اپنے شوہر کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک بد کردار لڑکی کے طور پر معاشرے میں مشہور ہو چکی ہوں، اور میں نہیں چاہتی کہ جس کے ساتھ میری شادی ہو میں اس کو دھوکے میں رکھوں، یا اس کو یہ شادی کے بعد پتہ چلے کہ میں نے یہ سارا کھیل کھیلا ہوا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے آج بھی اپنے کیے کی معافی مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور جو شکیل نے میرے ساتھ کیا ہے اس کا بھی حساب اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔